میں ایک پارلر میں کام کرتی تھی۔ روز ایک بکارن پارلر آتی اور 10,000 دے کر کہتی مجھے تیار کر دو، مجھے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کھانے پر جانا ہے۔ میں بڑا حیران ہوتی کیونکہ اس بکارن کو سڑکوں پر مانگتے میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ کھیل رہی تھی، یہ سوچ کر ہی مجھے غصہ آتا کیونکہ روز ایک بڑی سی گاڑی میں کوئی آتا اور اسے لے جاتا۔ میں بھی وہ لڑکا دیکھنا چاہتی تھی اور ایک دن میں نے بکارن کو بے ہوش کر دیا اور خود اس کی جگہ تیار ہو کر چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھی میری روح فنا ہو گئی کیونکہ وہاں تو زوار تیسری دفعہ مجھے شادی کے لیے پرپوز کر چکا تھا، لیکن میرا جواب پھر بھی انکار میں تھا۔ زوار میری خالہ کا بیٹا تھا اور وہ بچپن سے ہی مجھے پسند کرتا تھا۔ کئی دفعہ اس نے مجھے شادی کے لیے کہا، لیکن میں نے ہمیشہ ہی اسے منع کر دیا کیونکہ میں شادی کر کے اپنی ذمہ داریوں سے فرار نہیں ہو سکتی تھی۔ جب تک میرا چھوٹا بھائی فہد پڑھ لکھ کر اچھی نوکری پر نہ لگ جاتا، میں اپنی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ خالہ جان زوار کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھیں اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کسی اچھی جگہ کرنا چاہتی تھیں۔ اس بات نے بھی مجھے زوار کی طرف پیش قدمی کرنے سے روک دیا تھا۔ میں خالہ جان کے دماغ کو اچھی طرح جانتی تھی۔ انہیں ایک پڑھی لکھی اور امیر گھر کی لڑکی کو بہو بنانا تھا، جبکہ حالات نے نہ ہی مجھے پڑھنے لکھنے کی اجازت دی اور نہ ہی ہم امیر تھے۔ کئی دفعہ خالہ جان نے دبے لفظوں میں یہ بات مجھ سے کہہ بھی دی تھی کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ زوار مجھ میں دلچسپی لیتا ہے۔ میں نے زوار کو آخری دفعہ فون کر کے سختی سے رشتے کے لیے منع کر دیا تھا اور اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ آئندہ اس بارے میں مجھ سے کبھی بات نہ کرے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری مرحوم ماں کی اکلوتی بہن کا رشتہ بھی مجھ سے ختم ہو جائے۔ پہلے ہی خاندان کے لوگ ہمارے حالات کی وجہ سے ہم سے رابطہ رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایسے اگر میری اکلوتی خالہ جان بھی منہ موڑ لیتی تو ہمارے ارد گرد کوئی نہ بچتا۔ کہیں نہ کہیں میرے دل میں بھی زوار کے لیے محبت کا نرم گوشہ تھا اور اس وجہ سے میں کچھ دنوں سے بہت تکلیف کا شکار تھی۔ میرا کھانا پینا ختم ہو گیا تھا اور ہر وقت میں اداس رہنے لگی تھی۔ آج بھی میری کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں دوپہر 3 بجے سے لگاتار کھڑی ایک کے پیچھے ایک کسٹمرز کو دیکھ رہی تھی۔ پارلر میں رش پچھلے کچھ دنوں سے معمول سے زیادہ رہنے لگا تھا، لیکن میرا کام ہی میری زندگی تھا۔ میں اپنے کام کو لے کر بہت ہی زیادہ سنجیدہ تھی کیونکہ اسی کام کے ذریعے میرا گھر چل رہا تھا۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا جہاں 2 وقت کی روٹی بھی میسر آ جائے تو انسان کے لیے بہت ہوتا ہے۔ میرا شمار خواہشات کے پیچھے نہیں بلکہ ضرورتوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں میں ہوتا تھا۔ کبھی گھر کے کرائے کے پیسے تو کبھی ابا کی دوائی کے پیسے۔ میں جو کچھ بھی کماتی وہ سب گھر پر ہی خرچ ہو جاتا اور میں اپنی خواہشات کو پسے پش ڈال کر اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دیتی۔ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی، لیکن گھر کے حالات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچوں۔ اس وقت بھی میں بہت تیزی سے اپنا ہاتھ چلا رہی تھی کیونکہ اور بھی کسٹمر بیٹھے ہوئے تھے اور اب تو اس ایک چہرے پر میک اپ کرتے کرتے میرے ہاتھ بھی ماہر ہو گئے تھے۔ دوسرے کسٹمرز کے مقابلے میں اس لڑکی کا میک اپ بہت جلدی کر دیا کرتی تھی کیونکہ میں پچھلے 15 دن سے روزانہ اس لڑکی کا میک اپ کر رہی تھی۔ اس کے نقوش مجھے ازبر ہو چکے تھے اور میرے لیے کام کرنا بہت ہی آسان ہو گیا تھا۔ ہر دن وہ مجھ سے میک اپ کروا کر جاتی، پھر اگلے دن وہ میرے پاس میک اپ کے لیے چلی آتی۔ مجھے اس کی قسمت پر رشک آتا تھا کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے جو روزانہ پارلر سے میک اپ کروا کر ڈنر پر جاتی ہے۔ میں اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ مجھے بھی اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھانے کا بہت شوق تھا، لیکن میری جیب اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں اپنے گھر کا خرچہ بہت ہی مشکل سے چلا رہی تھی۔ میرا بھائی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور وہ خود سے جو بھی کماتا اپنی فیس بھر دیتا۔ ابا ریٹائرڈ تھے اور عرصے سے بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کی دوائیوں کا خرچہ بھی بہت تھا۔ ایسے میں کسی ہوٹل جا کر کھانا کھانا میرے لیے ایک خواب ہی تھا۔ میں اپنے ابا کو صحت یاب دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ خیال ہی مجھے خوفزدہ کر دیتا کہ اگر میری لاپرواہی سے ابا کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ ابا ہی میری زندگی کا سہارا تھے۔ ماں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ ابا کی ذرا سی تکلیف پر بھی میرے آنسو بہنے لگتے اور میں ان سے لپٹ جاتی اور ہر پل ان کی زندگی کی دعائیں مانگا کرتی۔ میرا ایک درمیانے درجے کا چھوٹا سا پارلر تھا جسے میں اکیلی ہی چلا رہی تھی۔
وہ لڑکی جس کا نام بانو تھا روز شام کو میرے پاس آتی اور میرے ہاتھ میں 10,000 روپے پکڑا کر کہتی کہ مجھے تیار کر دو، مجھے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈنر پر جانا ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور میں سوچتی کہ اس کا نصیب تو اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو اسے اتنا چاہنے والا ساتھی ملا ہے۔ جب جب میں اسے تیار کر کے بھیجتی میرے دل میں زوار کا خیال آ جاتا۔ اگر زوار میری زندگی میں شامل ہو جاتا تو شاید میں بھی اس کے لیے ایسے ہی سچتی سنورتی، وہ بھی مجھے اپنے ساتھ ڈنر پر لے کر جاتا اور میں اس کا ہاتھ تھام کر سارے جہاں میں گھومتی۔ لیکن کچھ خواب صرف خواب ہی ہوتے ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ زوار بھی میری زندگی میں ایک ایسا ہی خواب تھا جو کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا تھا۔ وہ لڑکی جب بھی مجھ سے میک اپ کروانے آتی میں 10,000 روپے لیتی اور خوشی خوشی اس کا میک اپ کر دیتی، کیونکہ میری امید سے کہیں زیادہ وہ مجھے پیسے دے رہی تھی۔ لیکن ایک دن میں ابا کی دوائیاں لینے کے لیے بازار گئی تو اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے سڑک پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں روزانہ جس کا میک اپ کرتی ہوں وہ ایک غریب بھکارن ہے۔ میں تو اسے بہت ہی خوش نصیب سمجھتی تھی، لیکن یہاں اس حال میں اسے دیکھ کر میں پوری طرح حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو ہمیشہ بہت ہی مہنگے کپڑے پہن کر پارلر آتی اور مجھے خوشی خوشی 10,000 روپے دے کر تیار ہوتی۔ یہ سوچ کر ہی مجھے غصہ آ گیا تھا کہ وہ کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ میرے چہرے پر نقاب تھا، اس لیے میں نے قریب جا کر اسے دیکھا کہ کہیں مجھے کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی، لیکن وہ بانو ہی تھی۔ میں حیران پریشان سی گھر لوٹ آئی۔ اگر وہ بھکارن تھی تو پھر روزانہ تیار ہو کر کس کے ساتھ ڈنر پر جاتی تھی اور مجھے 10,000 روپے کیسے ادا کرتی تھی؟ میرے دماغ میں بس یہی ایک سوال چل رہا تھا۔ اور پھر اسی شام جب وہ مجھ سے میک اپ کروانے آئی تو میرا دل چاہا کہ میں اس سے پوچھ لوں کہ وہ کس لڑکے کو بیوقوف بنا رہی ہے اور کسے اپنے جال میں پھنسا کر لوٹنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی گاڑیوں کا شیشہ بجا کر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا پھٹا پرانا سا جوڑا، مٹی میں اٹے بال اور ہاتھ میں کشکول اس کے پیشے ور بکارن ہونے کی گواہی دیتا تھا، اور رات کو وہ ایسے تیار ہو کر جاتی تھی جیسے کہیں کی رانی ہو۔ اسے دیکھنے والا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سارا دن سڑکوں پر بھیک مانگتی ہوگی۔ مجھے اس پر بہت ہی زیادہ غصہ تھا، لیکن میں نے پارلر میں دوسرے کلائنٹس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ ویسے بھی وہ مجھے پیسے دے کر تیار ہوتی تھی، اس لیے مجھے اس سے سوال جواب کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور جب وہ جانے لگی تو میں نے چپکے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پارلر کے باہر ایک بڑی سی گاڑی اس کے لیے کھڑی تھی اور وہ بڑی شان بے نیازی سے اس گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو میرے ذہن میں صرف اور صرف بانو کا ہی خیال تھا۔ وہ اپنے حسن کا استعمال کرتے ہوئے کسی امیر زادے کو اپنا شکار بنا چکی تھی، اور مجھے اس لڑکے پر ترس آ رہا تھا جو بانو کی حقیقت سے لا علم اس کے ساتھ گاڑی میں گھوم رہا تھا۔ نہ جانے اس بھکارن نے کیسے کسی لڑکے کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ بنا دیکھے ہی مجھے اس لڑکے سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں دوبارہ بانو کو دیکھنے کے لیے بازار گئی تو وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود تھی اور ہر آنے جانے والے کو روک کر پیسوں کا سوال کر رہی تھی۔ مجھے پوری طرح یقین آ گیا کہ وہ ایک بھکارن ہی ہے، لیکن بانو کا حلیہ اس وقت بالکل ہی مختلف تھا۔ جب وہ میرے پاس آتی تو بہت ہی مہنگا جوڑا پہن کر آتی اور اس کا حلیہ بھی قدرے بہتر ہوتا۔ اس وقت تو مٹی میں اٹی ہوئی کوئی پیشہ ور گداگر ہی معلوم ہو رہی تھی۔ میں بازار سے لوٹ کر گھر آ گئی اور ابا کو ان کی دوائیاں کھلا کر رات کا کھانا تیار کر کے گھر سے پارلر کے لیے نکل پڑی تھی۔ زوار کی بہت ساری مسڈ کالز میرے موبائل پر موجود تھیں جن کو میں نے سرے سے نظر انداز کر دیا تھا۔ پارلر میرے گھر سے 2 گلی آگے تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی جسے میں نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ بانو روز شام 7 بجے میرے پاس تیار ہونے آ جاتی اور 8 بجتے ہی کوئی لڑکا اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا۔ پہلی دفعہ میں بانو کو تیار کرتے ہوئے اس سے سوال جواب کر رہی تھی کیونکہ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، لیکن بانو نے کسی بھی سوال کا صحیح جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ہر بات کا جواب گھما پھرا کر ٹال دیتی۔ جب میں نے اس سے تیار کر دیا تو وہ چلی گئی اور میں الجھ سی گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں اور بانو کے معاملے میں نہ پڑوں،
मगर बार बार मुझे इस लड़के से हमदर्दी होती और मेरा दिल चाहता कि मैं उसे बानो की हकीकत से आगाह कर दूं। रात गए जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मैंने खुद से अहद कर लिया कि मैं इस लड़के को पूरी हकीकत बता दूंगी और फिर अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करेगा, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी ज़रूर अदा करूंगी क्योंकि मैं सच जानती हूँ। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि एक दफ़ा फिर जवार का फ़ोन मेरे पास आने लगा। ना चाहते हुए भी मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से जवार की आवाज़ आई। वो कहने लगा कि नूर, तुम क्यों मुझसे शादी के लिए इनकार कर रही हो? तुम एक दफ़ा मुझसे मोहब्बत का इकरार कर लो, मैं अम्मी को तुम्हारे घर रिश्ता देकर भेज दूंगा। अम्मी ने अपने दोस्त की बेटी को मेरे लिए पसंद कर लिया है और वो ज़बरदस्ती इसका रिश्ता मेरे साथ करने वाली हैं, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही जगह है। जवार बार बार एक ही बात पर जोर दे रहा था कि मैं उससे शादी के लिए हाँ कर दूं। दिल तो मेरा भी यही कह रहा था कि मैं अपने दिल में छुपी मोहब्बत को लफ्ज़ों के रूप में ढालकर जवार से अपने दिल का हाल बयान कर दूं, लेकिन खाला के रवैये और घर की जिम्मेदारियों ने एक दफ़ा फिर मेरे जज्बात को बंद बांध दिए और मैं चाहकर भी ज़ुबान से अपनी मोहब्बत का इकरार न कर सकी। मैं जानती थी कि अगर खाला ने इसके लिए किसी लड़की को पसंद किया है तो यकीनन वो कोई बहुत ही खूबसूरत और अमीर लड़की होगी। मैं अपने बाप और भाई को छोड़कर नहीं जा सकती थी और ना ही मैं अपनी प्यारी सी खाला जान का दिल दुखाना चाहती थी। वो हूबहू मेरी माँ जैसी थी और मुझे उनमें अपनी माँ की छवि नज़र आती थी। मैंने उससे कहा कि खाला जान ने उसके लिए जो लड़की पसंद की है वही इसके हक़ में बेहतर होगी, और बिना जवार की बात सुने ही मैंने लाइन काट दी, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बार बार अपनी मोहब्बत को खुद ही ठुकराती। मैं अपनी और जवार के बारे में सोचने लगी। मेरी आंखों से आंसू बहते हुए तकिए में जज़ब होने लगे थे। हम जैसों के मुकद्दर में शायद तन्हाई ही लिखी होती है। मैं बानो को पूरी तरह भूल गई थी और मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ जवार रह गया था। और इस वक्त मुझे बानो का ख्याल आया जब मैं पार्लर गई और 7 बजने का वक्त करीब आ गया। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत तैयार किया और इसमें नींद की दवा मिला दी। जैसे ही बानो तैयार होने के लिए आई तो मैंने पहले उसे शरबत का गिलास पेश किया। वो हैरानी से मेरा चेहरा देखने लगी तो मैंने मुस्कुराकर उसे कहा कि गर्मी बहुत है, इसलिए आज मैं सब कस्टमर्स को पहले शरबत पिला रही हूँ। बानो ने झिझकते हुए मुझसे शरबत का गिलास लिया और शरबत पी लिया। मैंने दूसरी औरतों को पहले ही फारिग कर दिया और मज़ीद कस्टमर ना आए, इसलिए पार्लर के बाहर क्लोज़ का बोर्ड लगा दिया। मैं और बानो ही पार्लर में रह गए थे। आज मैं बहुत ही हल्के हाथों से बानो का मेकअप कर रही थी। मुझे उसके सोने का इंतज़ार था और 15-20 मिनट में ही वो कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। जैसे ही 8 बजे मैंने बानो की चादर अच्छे से ओढ़कर अपना चेहरा छुपा लिया और बाहर से लॉक करती हुई गाड़ी की तरफ बैठ गई जिसमें बानो बैठकर जाया करती थी। लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठी मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि वहाँ तो जवार गाड़ी में बैठा हुआ था। मेरा चेहरा चादर में छुपा हुआ था, इसलिए वो मुझे देख नहीं सका और बानो समझकर मुझसे बात कर रहा था। मुझे 1% भी अंदाज़ा नहीं था कि गाड़ी में जवार बैठा होगा। मेरे बैठते ही जवार ने गाड़ी चला दी और वो मुझे होटल की तरफ लेकर जा रहा था और साथ साथ बातें भी कर रहा था। मैं जो बानो की हकीकत बयान करने के इरादे से आई थी, जवार को देखकर मेरी ज़ुबान तालू से चिपक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि खाला जान ने जवार के लिए एक बकारन को पसंद कर रखा है। जैसे ही गाड़ी होटल के बाहर रुकी तो मैंने गाड़ी से उतरने की बजाय अपनी चादर हटाकर जवार को अपना चेहरा दिखाया। मुझे देखकर तो उसकी भी बोलती बंद हो गई। थोड़ी ही देर में जवार ने मुझे बता दिया कि इसकी माँ ने बानो को उसके लिए पसंद किया है और पिछले 15 दिन से वो बानो को रोज़ाना डिनर पर लेकर जाता है, क्योंकि खाला जान चाहती हैं कि वो बानो को पहले अच्छी तरह जान ले और फिर इन दोनों की शादी कर दी जाए। बानो खाला जान की दोस्त की भतीजी है जो दूसरे शहर से यहाँ आई हुई है। बानो के बारे में जवार को ज़्यादा इल्म नहीं था और इसलिए वो उससे मुलाकात कर रहा था ताकि उसे जान सके। मैंने हैरत से जवार से पूछा कि फिर ये गाड़ी किसकी है। जवार ने बताया कि कुछ ही दिनों पहले उसे कंपनी से गाड़ी मिली है और वो यही खुशी की खबर मुझे बताने के लिए बार बार फ़ोन मिला रहा था, लेकिन मैंने उसे मौका ही नहीं दिया और फिर जब हमारी दोबारा बात हुई तो मुझे बताना ही भूल गया। बानो को भी उसने मेरे ही पार्लर का बता दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि बानो रोज़ मुझसे तैयार हो
اور میں بھی بانو کو جان لوں۔ زوار کی وجہ سے ہی بانو روز میرے پارلر آیا کرتی تھی اور خوشی خوشی مجھے 10,000 روپے بھی دے دیا کرتی تھی۔ لیکن وہ بات جس کے لیے میں زوار کی گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی، نہ ہی زوار نے مجھ سے اس کا ذکر کیا تھا اور نہ ہی وہ شاید اس بات سے واقف تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ بانو کہاں ہے اور میں کیوں اس کی جگہ آئی ہوں، تو میں نے زوار کو شروع سے آخر تک کی ساری بات بتا دی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ بانو تو بہت ہی امیر گھرانے سے ہے اور امی کی دوست بھی بہت ہی امیر ہے۔ میں نے زوار سے کہا کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، وہ میرے ساتھ ابھی پارلر چلے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میرے کہنے پر زوار واپس میرے ساتھ پارلر چلا آیا اور جب میں لاک کھول کر اندر داخل ہوئی تو بانو کو ہلکا ہلکا ہوش آ رہا تھا۔ میں نے بانو کے چہرے پر پانی ڈالا تو وہ پوری طرح ہوش میں آ گئی اور مجھے اور زوار کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے بانو سے کہا کہ تمہارا سارا سچ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تم کس طرح ساری دوپہر بازار کے باہر کھڑی ہو کر لوگوں سے بھیک مانگتی ہو، ہم دونوں ہی اس بات سے واقف ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تم خود اپنے منہ سے ہر بات قبول کر لو، ورنہ ہم تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ پولیس کے نام پر ہی بانو کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا اور جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر تو ہمارے ہوش ہی اڑ گئے۔ بانو کوئی امیر لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی وہ خالہ جان کی دوست کی بھتیجی تھی، بلکہ وہ ایک پیشہ ور بھکارن تھی جسے خالہ جان کی دوست نے کچھ پیسوں کے عوض خرید لیا تھا۔ خالہ جان کی دوست نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے اچھے کپڑے دے گی اور بہترین جگہ کا کھانا بھی روز کھانے کے لیے ملے گا، بس اسے کچھ دن ایک لڑکے کے ساتھ ڈنر پر جانا ہوگا اور پھر وہ لڑکا اس سے خوشی خوشی شادی کر لے گا۔ شادی کے بعد خالہ جان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور اس کا کام ختم ہو جائے گا، چاہے تو وہ اس لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے یا چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ بانو چونکہ ساری زندگی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسی تھی، اس لیے اچھے کپڑے اور بہترین کھانا دیکھ کر وہ راضی ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر زوار اس سے شادی کر لے گا تو وہ زندگی بھر زوار کے گھر میں ہی رہ جائے گی اور اسے پھر بھیک مانگنے کا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خالہ جان کی دوست نے اسے یہ کام کرنے کے لیے کیوں کہا، لیکن اس کام میں اس کا فائدہ تھا، اس لیے وہ مان گئی۔ زوار نے اسی وقت خالہ جان کو پارلر بلایا اور انہیں بانو کا اصلی چہرہ دکھا دیا۔ خالہ جان کے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی دوست انہیں اس طرح دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ زوار نے بانو کو جانے دیا تھا کیونکہ وہ غریب فقیرنی تھی جو پیسوں کے لالچ میں آ کر یہ کام کر رہی تھی۔ اصل مجرم تو خالہ جان کی دوست تھی اور زوار کو ان سے ہی سارا حساب چکانا تھا۔ زوار اور خالہ جان چلے گئے تھے اور میں بھی پارلر بند کر کے گھر لوٹ آئی تھی۔ اگلی صبح ہی خالہ جان اور زوار ہمارے گھر آ گئے۔ میں باورچی خانے میں چائے بنانے لگی تو زوار میرے پیچھے چلا آیا۔ اس نے بتایا کہ خالہ جان کی دوست امی سے کوئی پرانا حساب چکانا چاہتی تھیں کیونکہ وہ خالو جان کو پسند کرتی تھیں، لیکن خالو جان نے خالہ جان سے اپنی پسند کی شادی کر لی۔ وہ تینوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اتنے سال گزر جانے پر بھی خالہ جان تو اس بات کو بھول چکی تھیں، لیکن ان کی دوست اس غم کو دل سے لگائے بیٹھی تھی۔ اسی لیے جب زوار کی شادی کی بات آئی تو انہوں نے جان بوجھ کر زوار کی شادی اس فقیرنی سے کروانے کی کوشش کی۔ زوار اور خالہ جان گزشتہ رات خالہ جان کی دوست سے سارے رشتے ختم کرائے تھے۔ چائے تیار ہو گئی تھی۔ میں چائے کی ٹرے لے کر زوار کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف آئی تو خالہ جان کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ رشتے کے لیے میرا ہاتھ مانگ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے زوار کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ آج سے تمہاری ساری ذمہ داری میری ہے اور میری ساری خوشیاں تمہاری ہیں۔ ہم دونوں مل کر تمہارے ابا اور بھائی کا خیال رکھیں گے۔ اب تمہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور میں نے ہمیشہ رشتوں کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دی تھی اور آج خدا نے میری جھولی میں تمام رشتوں کے ساتھ ساتھ ساری خوشیاں بھی ڈال دی تھیں۔ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ جو دوسروں کا بھلا سوچتا ہے ان کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا۔ ابا نے فوراً ہاں کر دی تھی اور اگلے ہی مہینے میری اور زوار کی شادی طے ہو گئی تھی۔ خوشیوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔